جمعۃ المبارک کا بہترین لاجواب عمل، جب بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، جس وقت چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کا ایک خاص وقت ہے، اس خاص وقت میں خاص تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے تاکہ وہ وظیفہ بن جائے۔ اس کے بعد آپ اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے، سونے سے پہلے، بلکہ آپ کی روٹین بن جائے گی کہ آپ جو ہے وہ آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں۔ اور بچوں کو خاص طور پہ اس عمل کو آپ کو یاد کروانا چاہیے۔ یہ آج کا جو عمل ہمارا ہے خاص بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، سب کے لیے، اور سب کو اجازت عام کے ساتھ ہے۔ اور جو بھی بہن یا بھائی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی کا سامنا، اور مشکل عمل نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے بچوں کا جو وظیفہ ہوتا ہے نا، جس میں بچوں کو بھی اجازت دی جاتی ہے، اس میں دو چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک تو اس میں رجت نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حفاظت کا بہت زیادہ عمل دخل ہونا چاہیے۔ اور بچوں کو ہم عمل کیوں کہتے ہیں کہ آپ ان کو کروائیں؟ میں کہتا ہوں 7 ٹائم صرف آپ اس کو 7 مرتبہ بچوں کو آپ صبح، 7 مرتبہ شام کو، خود اپنی نگرانی میں ان کو کوئی بیٹا پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پانی پی لیں، ٹھیک ہے، اور دعا کریں۔ اتنا قوی حافظہ ہو جائے گا ان کا ذہن، اور بچے جو ہے وہ غلط قسم کی شرارتوں کی طرف نہیں جائیں گے، پڑھائی کی طرف توجہ دیں گے، اور غیر مناسب کام نہیں کریں گے۔ اور بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے، فرما بردار، تابع دار ہوتے جائیں گے، مزید ان کے اندر ترقی اور کامیابی کی ان کے اندر ایک لہر دوڑنا شروع ہو جائے گی، اور وہی بچے ان کی ایمانی حفاظت ہوگی اور کسی قسم کے نشے کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ پھر آگے چل کے ان کی شادیوں کی رکاوٹیں نہیں ہوں گی، ان کی نوکریوں کا معاملہ نہیں ہوگا، کاروبار کا پرابلم نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ بچوں کو آپ کو وہ اعمال، وہ وظائف ضرور کروانے چاہیے جن کے حوالے سے آپ کو اجازت دی جاتی ہے، اور آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ آپ اپنے بچوں کو لازمی کروائیں۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا 1-2 منٹ بچوں پہ اس لیے لگائے ہیں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بچوں کو بھی صبح شام کے وظائف، مسنون دعاؤں کی طرف نارمل روٹین میں لے کے آنا چاہیے۔ اور بطور وظیفہ تو نہ آپ کروائیں بچوں کو، لیکن ایک نارمل روٹین میں آپ 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کو بچوں کو کہیں۔ اس کے زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، بچے کے 15 سیکنڈ سے زیادہ اس کا ٹائم نہیں لگے گا۔ تھوڑا سا گلے میں خراش ہے، کھانسی وغیرہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو میں نے 2-3 دفعہ تو کٹ کر کے ویڈیو دوبارہ بنائی ہے، لیکن وہ یہ معاملہ تھوڑا سا چل رہا ہے تو معذرت۔ بہرحال میں آج آپ کے سامنے جو عمل پیش کرنے جا رہا ہوں، اچھا اس میں نا موکلات کا بھی معاملہ ہے، اور فوری خدمت کے لیے حاضر ہوں گے نیک جنات وغیرہ بھی، لیکن اس کی ایک خاص تعداد ہے اور اس کی ایک خاص لمٹ ہے۔ بچوں کے معاملے میں اس طرح کی کوئی بھی نارمل نہیں ہوگی۔ ہاں موکلات کی پاور تو آئے گی بچوں کے پاس، لیکن وہ نارمل پوزیشن میں جتنی ان کو ضرورت ہے۔ باقاعدہ طور پر اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے جمعے کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مغرب کی نماز کو فوراً بعد۔ اچھا اس میں نا آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی اور مغرب کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کو شروع کر لیا، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو چیز ہو گئی۔ اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ پھر آپ اس کو شروع تو آپ نے پہلے دن تو مغرب کے بعد ہی شروع کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو پھر عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات کو لیٹ نائٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ اور اس کو آپ نے مسلسل لے کے جانا ہے، اور جب بھی پڑھیں، جس وقت بھی پڑھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس کو شروع کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کی خاص تعداد میں آپ رات کو پڑھا کریں گے ایک وقت مقررہ پر، یعنی کہ آپ کا ذہن ہے بھی رات کو 9 بجے میں نے پڑھنا ہے تو اگلے دن 10 بجے پڑھ لیں، 11 بجے، ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ ہر چیز کو وضاحت سے بیان کرنے کے باوجود کال پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اور اس کی تعداد کے پوری ویڈیو نہیں دیکھتے۔ پابندی نہیں ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو عمل کی اجازت ہے، لیکن کم از کم جس نے وظیفہ کرنا ہے وہ پوری بات تو سنیں، سمجھے، حوصلے کے ساتھ۔ یار آپ کو نہیں سمجھ آتی نا، نہیں پسند آتا آپ کو، نہیں بندہ، تو آپ انسبسکرائب آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، آپ کر دیں، اور ٹھیک ہے آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے عمل سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ آپ ضرورت مند ہیں،
ہم ضرورت مند نہیں ہیں. آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی روحانی طاقت کو بیدار کرنے کے لیے اور آپ کو روحانی عملیات سکھانے کے لیے ہم بیٹھے. صرف عمل بتا دینا، وظیفہ بتا دینا، بس جی کرو جی ایسا نہیں ہے. بتانا پڑتا ہے اس میں لمٹ کیا ہے، اس کی جو ہے تعداد کیا ہے، اس کو کس ٹائم پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس میں کتنی پاور ہے. اس میں ایک لفظ جو ہے نا، اس کے ماتحت 4 جو ہے سردار موکلاتی پاور ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ 3 لفظ ہے جو آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس میں آپ 12 موکل کا عمل یہ اس کو کہا جاتا ہے جو میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں. اور یہ اتنی پاور رکھتا ہے، آگے چل کے میں اس کا آپ کو تھوڑا سا اشارہ بھی کر دیتا ہوں. بہرحال جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ آپ پورا سنا کریں، سمجھا کریں. ہاں اگر آپ کا دل کرے بھی، محنت کی ہے بندے نے، تو پھر آپ سبسکرائب کر لیں. دیکھیں آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو بقایا عمل کی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں روحانی اجازت کے لیے، آپ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کتنے لوگ جو ہے وہ اس عمل کو کر رہے ہیں. اور لائک اس لیے کہے کہ یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ آپ کر دیا کریں. تو دل سے روحانی اجازت اس کو ہے جو ویڈیو کو لائک کرے گا اور کمنٹ میں سبحان اللہ آپ لکھ دیں. جمعرات جمعے کی دعا ہوتی، چلیں آپ کو اس میں بھی شامل کر لیں گے. بہرحال سر بچوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اگر بچے جو ہے ان پر بہت ساری چیزیں ہیں. بچوں کا شیطانی اثرات جو ہوتے ہیں نا، وہ ان پہ زیادہ غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیطانی طاقتیں جو ان سے ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ شیطانی طاقتیں، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے. اور بچوں کو پڑھانے کی وجہ سے جو ہے بچے اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو خدا نخواستہ اگر گھر میں جادو کی وجہ سے جنات موجود ہیں، یا بندش کی وجہ سے جنات موجود ہیں، یا اثرات موجود ہیں، یا پہلے سے ہی گھر میں اثرات موجود ہیں، تو وہ بچوں سے خوف زدہ ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بچے ان کو تکلیف نہیں دے رہے. دیکھیں نا، اصل میں اب مین پوائنٹ پہ میں آ گیا ہوں، پوری گفتگو کی جان بیان کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، چلے یہ چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے، اب دوبارہ نہ نکل جائے، اس کو میں مکمل کرتا ہوں. جو چیزوں کو تنگ کرتا ہے نا، چیزیں اس کو تنگ کرتی ہیں، یہ یاد رکھیے. مثلا ایک قیدی ہے، اس کا ٹارگٹ ہے کہ آپ نے اس بندے کو، یعنی کہ کسی بندے کو کسی نے سپاری دی ہے، پیسے دیے ہیں کہ آپ نے اس کو جا کے نقصان دینا ہے. اب وہ پابند ہے، یا وہ قیدی ہے، یا اس کے بچے اس نے قید کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ تو اس کو ساتھ برا کر جا کے، اگر نہیں کرے گا تو میں تیرے بچوں کے ساتھ برا کروں گا. مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. اب وہ بندہ مجبور اور لاچار ہے، اس نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کرنا ہے اس کو جو ٹارگٹ ملا ہے. اب شیطانی عامل جو ہوتا ہے نا، اس نے بڑی محنت کر کے شیطانی جنات قید کی ہوتی ہیں، ان کو وہ ٹارگٹ دیتا ہے کہ جا کے میاں بیوی میں طلاق کرواؤ، نفرت کرواؤ، یا لڑائی کرواؤ، یا گھر میں یا کاروبار بند کرو. اب وہ شیطانی طاقتیں مجبور اور لاچار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے محتاط بھی ہونا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کوئی پڑھائی کرتے ہیں نا، اس میں 2 قسم کی پڑھائیاں ہوتی ہیں. یہ ہے میری نتیجہ تن گفتگو، اور یہ خاص لائن بولنے جا رہا ہوں. 2 قسم کی پڑھائیاں ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے سیکھنے کا فائدہ، اگر آپ سیکھنے کی نیت سے بیٹھے. 2 قسم کی پڑھائیاں ہوتی ہیں. ایک پڑھائی ہوتی ہے حفاظت کے لیے، خود کی حفاظت کے لیے. دوسری پڑھائی ہوتی ہے اگلے کو مطلب پیچھے ہٹانے کے لیے، نقصان کرنے کے لیے، ساڑنے کے لیے، جلانے کے لیے، قید کرنے کے لیے. سمجھ آئی؟ اب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو جو عمل بتا رہا ہے وہ کس لیول کی پڑھائی. اچھا، کچھ لوگ پڑھائی نارمل ہوتی ہے، اس کو کرنے کا انداز ایسا بنا لیتے ہیں کہ وہ اگلے کو سیدھا سیدھا جلانے کے مترادف ہوتا ہے. یعنی کہ اگلی شیطانی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو سزا کے طور پہ. نہیں سمجھ آ رہی؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو. یعنی کہ ظہر کے وقت وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، زوال کے وقت وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح نا چیزیں سیکھ کے کریں گے نا آپ، تو سامنے والے کو جب نقصان نہیں ہوگا. مثلا آپ کے گھر میں جادو ہے، جادو کے ذریعے جنات موجود ہے، بچہ عمل کر رہا ہے، تو کیا بچے کو نقصان ہوگا؟ نہیں. اب یہاں پہ بچے کو یا بڑے کو یا جوان کو نقصان تب ہوگا جب آپ چیزوں سے چھیڑ چھاڑی کریں گے. آپ کر رہے ہیں اپنی حفاظت میں، اپنے جسے کہتے ہیں مطلب پرست. آپ وہ عامل بنے جو مطلب پرست ہوتا ہے. آپ وہ عامل نہ بنے کہ آپ اگلے کے ساتھ چھیڑا چھاڑی جو ہوتا ہے نا، شیطانی جنات سے، دیووں سے، جنات سے، ان سے عاملین کرتے ہیں. یا تو آپ عاملین ہے تو ٹھیک ہے، عملیات میں آپ ٹھیک ہے، پاورفل ہے، آپ کے پیچھے پاور ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر نارمل ہے تو پھر آپ اپنے نارمل اپنے مطلب
کا کام کریں آپ. علاج کروانا ہے تو آپ پراپر طریقے سے دیکھیں, نمبر دے دیتے ہیں. جادو جنات کا کوئی مطلب لیول کا کام ہے نا, سخت کام وہ کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. تو لیکن جو ایویں مطلب جون سا نا جی, آپ عامل نہ بنا کریں, تھوڑا سا حوصلے سے چلا کریں. آپ کو جو عمل کروائے جاتے ہیں اس طریقے سے کیا کریں نا. تو یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو میرے سے سال ہر سال سے سیکھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے میری گفتگو کا انداز اسی طرح ہی ہوتا ہے. جو نئے لوگ آتے ہیں نا وہ دیکھ کے تھوڑا سا ہو جاتا ہے ان کو, لیکن وہ جیسے پھر اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ, یکدم نہیں کوئی بھی چیز سمجھ میں آتی نا. تو ہم بھی پرانی چیزیں جو بیان کی ہوتی ہیں وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی کریں, تاکہ جو ریگولر ویورز ہیں ان کو بھی آوازاری نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہاں پہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ عملیات تو یہ 2 قسمیں بیان کی, ویسے تو 100 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وقت نہیں ہے اتنا, میں نے موٹی موٹی 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو بچوں کو, مرد و خواتین کو, سب کو ہم اس لیے یہ عمل کروانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ کی زندگی میں شیطانی طاقتیں وہ ختم ہو جائیں گی, بے روزگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی, بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی, بے اولادی کا معاملہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. بچوں کی حفاظت, بزرگوں کی حفاظت پہلے اول ترجیح ہوگی. نوجوانوں کی شادی میں بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی. میاں بیوی میں نفرت چل رہی ہے محبت میں بدل جائے گی. اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں, مقروض افراد تو اس عمل کو اپنے اوپر واجب سمجھ لیں. میں تو کہتا ہوں یعنی کہ لازم سمجھ لیں, واجب نہیں لازم سمجھ لیں. یعنی کہ وہ لازم و ملزوم وہ اس عمل کو کریں, اور اجازت ہے آپ کی, آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹا سا کام ہے, وہ ہے لائک. وہ لائک کریں, سبحان اللہ لکھیں, تو آپ کو دل سے اجازت ہے. ویسے نہ بھی یار کریں نا, اجازت پھر بھی ہے آپ کو. عمل آپ کریں, مجبور, لاچار, بے بس, بے کس, کوئی بھی کہتا نا کہ یار میرا کوئی کام نہیں ہو پا رہا, میں جس طریقے سے بتا رہا ہوں اس طریقے سے کریں. کام نہ ہو میں ذمہ دار, پوری ذمہ داری سے. میٹھی شرینی لینی ہے آپ نے, شرینی کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں, چاہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو چینی گھر میں پڑی ہے نا تھوڑی سی, کوئی شوگر لے لیں, چینی لے لیں تھوڑی سی. ٹھیک ہے, جو بھی لینی تھوڑا سا لے لیں آپ, اتنا سا بس تھوڑا سا لے لیں. ایک مٹھائی کا آپ پیس لے لیں 10 روپے کا, اس کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے. پڑھائی کر کے آپ نے جمعے کے جمعے مغرب کے بعد اس میٹھی چیز کو آپ نے گھر سے باہر کہیں بھی آپ نے رکھ دینا. پھینکنا نہیں ہے, رکھنا ہے. پھینکنے میں اور رکھنے میں فرق ہوتا ہے. آپ نے رکھنا ہے کسی بھی جگہ پہ, گھر سے باہر, گھر کی دیواروں کے ساتھ, باہر والی دیواروں کے ساتھ بھی نہیں, گھر سے باہر تھوڑا سا دور کہیں بھی رکھ دیں. کیڑے مکوڑے اس کو استعمال کر لیں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, جمعے کے بعد وہ میٹھی چیز آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے, اور اول آخر آپ کچھ بھی نہ پڑھیں, کیونکہ اس کے اندر جو پہلا لفظ ہے وہ حصار ہے. وہ آپ کا حصار خود بخود باندھے گا اور حفاظت کرے گا. آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا حی یا قیوم, یا اللہ یا حی یا قیوم, یا لکھ لیں یا اللہ یا حی یا قیوم. ٹھیک ہے جی, 313 مرتبہ پڑھ کے اس میٹھی چیز پہ دم کرنا ہے. ساتھ میں آپ کے پاس پانی بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پانی پہ بھی دم کرنا ہے 3 دفعہ. سب سے پہلا دم آپ اپنے دل پہ کرنا ہے, پھر دونوں ہاتھوں پہ کر کے پورے جسم کا, چہرے کا مساج کر لیں. اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے مٹھائی پر اور پانی پہ دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد آپ نے اس جمعے والے دن اس مٹھائی کو باہر رکھ دینا ہے. پانی کو استعمال کر لیں, پی لیں, مساج کر لیں اپنا چہرے کا, جسم کا. ٹھیک ہے جی. اگلے دن مٹھائی نہیں رکھنی ہے آپ نے. ہفتے والے دن آپ نے یہ عمل جاری کرنا ہے, مطلب رات کو پڑھے, سارا دن چلتے پھرتے پڑھتے رہے. خواتین کے پاس کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا, مرد و خواتین جو بھی کرے گا, بچے بزرگ جوان, رزق کی برسات ہوگی اور ہر لحاظ سے کامیابی ہوگی. اچھا کرنا کیا آگے سمجھے. اب آپ نے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے. آگے پھر جمعہ آ جائے گا. جمعے والے دن آپ نے پھر وہی میٹھی چیز لینی ہے, اس پہ آپ نے پھر اسی طرح عمل کر کے وہ میٹھی چیز باہر رکھنی. اس طرح ہر جمعے کے جمعے آپ نے وہ میٹھی شرینی کے اوپر تھوڑا سا اس پہ پڑھائی کرنی ہے, اور اسے باہر آپ نے چاند کی جب پہلا جمعہ آئے, یعنی کہ چاند نظر آ گیا نا, نظر آنے کے بعد جو پہلا جمعہ آئے اس جمعے میں آپ نے تھوڑی سی شرینی لے کے وہ آپ نے تھوڑی سی بچوں میں تقسیم کر دینی. عصر کے بعد, زور کے بعد, اس پہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا, صرف تقسیم کر دینی. ٹھیک ہے, اور رات کو پھر وہ اسی طرح مٹھائی تھوڑی سی لینی ہے, اس پہ پڑھائی کر کے یہ آپ نے عمل کرنا ہے اس طریقے سے. میں کہتا ہوں جس مقصد کے لیے کریں گے نا یار, جو بھی مقصد ہے آپ کا, 7 دن یعنی کہ جمعے سے جمعے تک مقصد آپ کا پورا ہو جائے. کمنٹ میں آپ اگر آپ پورا ہونا تو آپ ضرور آگے یار تھوڑا سا حوصلہ افزائی کر دیا کرو.
تو محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، پراپر طریقے سے آپ کو عمل بتاتے ہیں، تو یقین مانیے اس عمل سے آپ کو کامیابی کا دل سے عمل آپ کو دے رہا ہوں، اجازت بھی دل سے دے رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اجازت دیجیے۔